بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامع مگر سادہ زبان میں مکمل تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع، حیرت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلا وطنی بنی اسرائیل سے ہے جنہیں اشیریوں اور بابل والوں نے یک کے بعد دیگر ان کے وطن شام اور اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جن کی آبادیاں مشرق میں نواح بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقے سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک آریوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ الغرض عیسائیت اور یہودیت جس پر یہ لوگ قائم تھے، اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامہ پہنا کر ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور ماں ہوا یہ سوری شیخ حمید لودھی اور خصوصاً شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں دشت لود یا بادیہ ایران کے مشرقی پہاڑوں سے مشرق کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقے پر جہاں جہاں سے ساسانیوں اور تاتاریوں کے غلبے کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے تھے، قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ پر بھی قابض ہونے کے ساتھ ساتھ بنگال اور آسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ شام سے جلا وطنی کی مختصر داستان یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجعام کو بادشاہ بنانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکٹھے ہو گئے اور رجعام کے سامنے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے۔ رجعام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے، اور انہوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی مملکت کا نام اسرائیلیہ رکھا۔ اس کے برعکس یہودا اور بنیامین دونوں قبیلوں نے رجعام بن سلیمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اپنی حکومت کا نام سلطنت یہودیہ رکھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان دونوں حکومتوں کی تاریخ باہمی قتل و غارت اور نفاق اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس باہمی نفاق اور جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اپنی حکومتوں کو قائم نہ رکھ سکے۔ وہ اشیریوں، بابلیوں اور رومیوں کی تخت و تاراج کا تختہ مکش بنے رہے۔ اس دور میں فلسطین کے یہودیوں اور سامرا کے اسرائیلیوں میں بہت سے نبی مبعوث ہوتے رہے جو انہیں خدا کا پیغام سناتے، ہدایت کی طرف بلاتے اور آئندہ واقعات کی پیش گوئیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے کان نہ دھرے۔ بنی اسرائیل ان ایام میں اکثر خدا سے باغی ہو گئے اور تورات کی اتباع سے انکاری ہو گئے، لہٰذا آپس کے اختلافات، جنگ و جدل، اللہ کی نافرمانی
اور اس کے دین سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا 596 ہجری میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی ریاست تباہ ہو گئی، اور اس سے پہلے 421 میں سلطنت اسرائیلیہ اور اس کا مرکزی شہر شورون یا ساماریہ اشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا تھا، اور اس طرح 1400 سال کے بعد اسرائیل کی دونوں حکومتیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ پہلی قسط میں اتنا ہی، دوسری قسط میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جب تک اپنے گھر والوں کا اور اپنے غریب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔